ڈو وی وانٹ ٹو چینج. پرابلم یہ ہے کہ آج کل کا مسلمان کیا وہ ایسی ایگزامپل دکھتا ہے یا انسپائرڈ ہے اسلامک لائف اسٹائل سے کہ وہ یہ چاہے. دیکھیں دعا کرنا اسٹیج نمبر 2 ہے کہ میں چینج ہونا چاہتا ہوں. اسٹیج نمبر 1 یہ ہے کہ یو ٹیک دی انسپریشن اینڈ یو ڈیسائڈ ود ان یور سیلف دیٹ یس آئی وانٹ ٹو چینج. دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ دی ایکشن نا کہ ہاں میں دعا کروں, اب میں سنسیئرلی اللہ سے بات کروں. تو وہ جو پہلا اسپارک ہے جس میں آپ کانشیسلی سوچتے ہو کہ مجھے چینج ہونا ہے, وہی نہیں ہے. Brothers, welcome again. Subhanallah. Nostalgic 11th hour season 4. Alhamdulillah. First season میں ہم 3 شروع ہوئے تھے. شیخ الوی آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی. ابو سعد وہاں پہ انہوں نے انٹری ماری تھی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے فادر کے درجات بلند کرے, یہ قبر کو نور سے بھر دے. And then we did second and then third. This is fourth, alhamdulillah. And Ramadan, Allahu Akbar. Alhamdulillah. How do you feel about this set? Media team نے کافی محنت کی ہے. Any comments on this set? MashaAllah, very dope, unique. Dope, ہاں, dope is a nice word. اور ہٹ کے from our usual ones. So minimalistic سا ہے. یہ تو ہمارے ایکسپرٹ بتائیں گے ماشاءاللہ. And still a few of the things pending, you know. Yes. So inshallah you will definitely see some improvements. This is new. تھوڑا سا یوز ٹو ہونا پڑے گا. ابو سعد ولنگ نہیں ہے یوز ٹو ہونے کی. یار میں ایکچولی اٹس ویری ٹف فار می. میں ہیڈ فونس اگر پہنوں نا تو پھر میرے کان لال ہو جاتے ہیں, مجھے گرمی لگتی ہے. سو آئی کین ہینڈل دس. Actually there has to be a reason to why are we doing this. ہیڈ فونز والی چیز جو ہے ہاں, کیونکہ کلیئرٹی ہے. کلیئرٹی اینڈ آئی تھنک کلوزنس کا احساس بھی ہے. یس, دا وائس از مچ کلیئر. پہلے اونچا بولنا پڑتا ہے بٹ ابھی آہستہ بول رہے ہیں اور اپنی آواز بھی آ رہی ہے. سو آئی تھنک پوڈ کاسٹ کے لیے دس از امپورٹنٹ. ایکچولی میں جب جم میں جاتا ہوں نا, آئی ہیو ٹرائڈ ملٹیپل ٹائمس کہ میں ہیڈ فونس لگا لوں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ باہر کی آواز نہیں آتی, رائٹ. لیکن پھر وہ نا اتنی وہ مجھے گرمی محسوس ہوتی ہے, پھر مجھے دوبارہ ایئر فونس پہ آنا پڑا, ایئر بڈس پہ. تو ہیڈ فونس یا ملٹیپل ٹائمس یا یار جم کرتے تو سویٹ بھی ہے تو ایون یہ ویسے بھی نا. ہاں برو, یہ آج کل کے دور میں نا یہ ابنارمیلٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو کانوں کی گرمی ہے نا. ہاں, کانوں کی گرمی, ہائپر تھرمیا کہتے ہیں اس کو شاید. ہاں جی ویسے ابو سعد کو گرمی ویسی بہت لگتی ہے. یہ تو سردیوں میں بھی اس کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ تھوڑے سے ویجیٹیرین خوراک پہ شفٹ ہو جائیں. کھاتا ہوں برو, ویجیٹیبل, گوشت, ایوری تھنگ الحمدللہ. گوشت, واٹ از گوشت؟ ویجیٹیرین دمبا ہوتا ہے کوئی. ہاں, ویجیٹیرین دمبا ہوتا ہے. We call it لحم حبیبی. لحم, ایوہ, گرین لحم. اوکے, الحمدللہ. سو کوشچن بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہ لیکچرز بھی سن رہے ہیں, ایونٹس میں بھی جا رہے ہیں, چاہتے بھی ہیں کہ چینج ہوں. کتنے سال ہو گئے رمضان ہماری زندگی میں آئے ہوئے, اللہ نے ایک اور رمضان دے دیا ہمیں, بٹ سم ہاؤ آئی ڈونٹ چینج اینڈ آئی ڈنٹ چینج لاسٹ ایئر. وٹ یو گائز تھنک؟ 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں. میں چاہتا ہوں پہلے ہم پہلوں کی بات کر لیں, پھر دوسروں کی بات کر لیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں بھی چینج ہونا, بٹ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ چینج ہونا ہے مجھے, یا مجھے اللہ کے قریب آنا ہے. اور دوسرے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور انہیں شاید ٹرائی بھی کی ہے, بٹ ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے, یا وہ بار بار ریلیپس ہوتا ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے. تو پہلے کی بات کر لیں, دوز ہو ہیون پلان ٹو چینج, یا ان کی زندگی میں بار رمضان آیا اینڈ دے ڈونٹ فیل دیٹ انرجی ٹو چینج. میرے خیال سے وہ اس سے پچھلی کیٹیگری بھی ہے, who don't even consider changing, who don't even know that they have to change. Exactly. Yes. مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے, not knowing that there is something, there is some light they're missing in their lives. What do you think is the reason yaar? What do you think is the reason? اپنے ذرا جاہلیت کے دن سوچیں تو ہم جب چینج نہیں ہو رہے تھے, ویسے آنیسٹلی بتاؤں, I think it's always a good practice. Yes. Thinking about your own self when you were not into these. تو تمہارا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ I personally always wanted to change. ہاں, ایک تو خیر یہ تھا کہ دین از بورنگ, پریکٹیکل نہیں ہے. 21st سینچری میں دین پہ امپلیمنٹ کرنا, میرے سارے شغل میلے چھوٹ جائیں گے, میرے سارے فن لائف کو میں انجوائے نہیں کر پاؤں گا, بیکاز بینگ اے مولوی از گوئنگ ٹو بینگ اے لوزر. لیکن آنیسٹلی بتاؤں, چیمہ نہیں ہے, محسن چیمہ, ہم ساتھ ہوتے تھے, تو ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم جب دیندار لوگوں کو دیکھتے ہیں یا جو پریکٹسنگ مسلمس کو دیکھتے ہیں, ڈو وی تھنک کہ اس طرح کا ہونا ہے, یا یہ لوگ کامیاب ہیں, یا پیپل آف دا مسجد آر سکسیزفل اینڈ دا پیپل آف کلب
apparently اللہ سب کو معاف کر دنیاوی طور پہ جو ہماری سکسیس کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق آئی وانٹ ٹو بی فرام دس کیٹیگری اینڈ ناٹ دس کیٹیگری, بیکاز میرے ذہن میں بغاوت کبھی نہیں تھی کبھی بھی کہ نہیں مجھے اس طرح کا ہونا ہی نہیں ہے, تاکہ یار ہاں یار یہ مولوی لوگ سکسیزفل ہوں گے, آخرت ان کی ہے, دنیا بے شک ہماری ہے. ایک تھا میرے میں ریٹیلیشن نہیں تھی. What do you guys think about yourself? I would say کہ یار ریٹیلیشن والے بلکہ کم ہوتے ہیں. آئی ووڈ سے کہ نارملی ان مائی کیس بھی اور میجورٹی آف کیسز جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ ایک بس ایک غفلت ہوتی ہے. یو جسٹ ٹو بزی ان یور شغل میلہ کہ یہ سوچ اس طرف آ ہی نہیں رہی ہوتی کہ یار ہونا چاہیے چینج. اور اگر کبھی آتی بھی ہے نا تو آپ والی بات ریلیونٹ ہے. میں جو اپنی کیس میں بھی لگتی ہے کہ ریٹیلیشن تو اللہ معاف کرے نہیں تھی, لیکن کبھی کوئی ایگزامپل نہیں ملی نا. جب بھی دیندار لوگوں کو دیکھا, ویل لیٹس بی آنیسٹ, دیندار لوگوں کو جب بھی دیکھا تو دل نہیں چاہ دیکھ کے کہ دین والا بننا ہے. یار کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا سی دیٹ ٹریڈیشنل امیجری impression that you have of a religiously practicing person. شلوار قمیض, گول ٹوپی, آئل لگا ہوا بالوں کو, ٹھیک ہے سرسوں کا, ٹھیک ہے, اور بس یہ اٹائر یو نو اینڈ دیٹس اٹ. یہ بلکہ آئی ووڈ سے کہ جب میں چینج ہونا چاہ رہا تھا نا تب یہ ایک رکاوٹ تھی. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. ایک ہے نا اس سے پچھلی چیز ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ جب ذہن میں نہیں آ رہا, ایک اسٹیج تھی جس پہ آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ یار میں نے بالکل دیندار ہونا ہے, داڑھی ہوگی اور میرا اس طرح کا مولوی ہوں گا. اس ٹائم یو جسٹ سو بزی ان یور لائف کہ یار اچھا صبح اٹھے شغل لگانا ہے شام تک اور بس بزی انٹرٹین کرنا ہے اپنے آپ کو اور انجوائے کرنی ہے لائف. اینڈ یو ناٹ تھنکنگ اباؤٹ لائف, لائک آپ اس دن کا ہی سوچ رہے ہوتے, یو ناٹ تھنکنگ اباؤٹ کل کا کیا کرنا ہے میں نے. وہ ساتھ آپ کی لائف میں کبھی ایسا آیا کہ آپ چینج ہونا چاہ رہے تھے بٹ ہو نہیں پا رہے تھے ایسا؟ برو آپ نے بڑی زبردست بات چھیڑی ہے کہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہو نا چینج, ابو سعد کا کوئی پرابلم نہیں, اپنے پاسٹ کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتے. وہ بہت ڈارک تھا. اس میں ان کو نظر ہی کچھ نہیں آیا. اندھیرے تھے برو, پچ بلیک جس کو کہتے ہیں. یار اس کمپنی میں آئے ہوں شاید اجالا مل جائے پھر بھی نہیں ملتا یار. ڈیول ان دی ڈارک بلو سی برو. اچھا اچھا اس میں اف یو وانٹ ٹو سی کہ میں چینج کیوں نہیں ہو پا رہا, فار انسٹنس اس میں دیکھیں ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اسپیکٹرمز ہوتے ہیں. ہم آپ کا جاننا چاہتے ہیں برو. بتا دیں یار, آج بتا دیں. اصل میں نا ریلیٹیبلٹی کے فیکٹرس ہے کہ آپ لوگ بھی تو تھے نا ایک زمانے میں اور چینج نہیں ہو رہے تھے, تو کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ برو یہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں, یہ نہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں, وہ تھاٹ پروسیس کیا تھا, وہ آبسٹیکلس کیا تھے جو لوگوں کو آج آپ بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا یار. بسم اللہ. دیکھیں ڈفرینٹ اسپیکٹرم ہوتے ہیں. کئی بندے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈال کے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں, مشکلات میں ڈال کے, پرابلمس میں ڈال کے, اور کئی لوگوں کو مال دے کے آزما رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا بندہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, سچ فائنینشلی اسٹیبل ہے, ایوری تھنگ از فائن, تو ہو سکتا ہے اس کو خیال ہی نہ آئے آئی ہیو ٹو چینج, رائٹ. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. آپ نے جو بتایا نا کہ غفلت ہوتی ہے, غفلہ, مثال کے طور پہ ایک بندہ جنرلی اپنی زندگی گزار رہا ہے اینڈ ہی از ویلدی, ہیلتھ سب کچھ ٹھیک ہے, اینڈ آل آف اے سڈن وہ مصحف کھولتا ہے اور سورہ الانبیاء کی پہلی آیت اس کے سامنے آتی ہے, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, جو آپ نے غفلت کی بات کی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ ہیڈلیسنس کے اندر ہیں. اور علماء کہتے ہیں مفسرین کہ غفلت اس کا یہ مطلب نہیں ہے بندہ بھولا ہوا ہے, غفلت ہے دل کی طرف سے بھلانا, دل ہی غافل ہے. یو آر سو مچ انڈلج ان ٹو سینس, آپ ہر دفعہ ڈیزائرس کو فالو کرتے ہو, میننگ میرا دل کر رہا ہے کہ جی میں نیو گاڑی چلاؤں, آپ نے نیو گاڑی پرچیز کر لی. یو وانٹ ٹو ہیو اے موبائل, آپ نے موبائل لے لیا, میننگ واٹ ایور یو ڈیزائرز آر ٹیلنگ یو, جو آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے آپ ویسے ہی کرتے جاتے ہو. ان دیٹ ریگارڈ وٹ آئی فیل کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے دیتے, اور یہ ہدایت اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے زبردستی بلیسنگ دیتے ہیں, اس کا مطلب زبردستی ہدایت نہیں دیتے, یعنی ہدایت جو چاہتا ہے اس کو دیتے ہیں. ہدایت از ناٹ دیٹ چیپ, رائٹ. مثال کے طور پہ اگر ہدایت اتنی ہی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی ورتھ کم ہوتی اور یہ اس کی اتھارٹی اگر انبیاء کے پاس ہوتی, تو پھر کوئی بھی نبی نہیں چاہتا کہ میرے جو فالوورز ہیں, میرے امتی ہیں, وہ نان فالوورز اس دنیا سے جائیں, رائٹ. سارے انبیاء یہی چاہتے ہیں کہ سارے بندے مسلمان ہو جائیں, دے شوڈ ڈائی ایز اے بلیور. تو واٹ آئی تھنک یو نو دا فرسٹ تھنگ
اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام یور ہارٹ. اور اسی کے لیے ہمارا جو دین ہمیں بتاتا ہے کہ تذکیر یعنی نصیحت کرنا, ریمائنڈر دے دینا. اور وہ جو آیت ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, کہ ریمائنڈر بلیورس کو بھی فائدہ دیتا ہے. اور جنرلی ایک بندہ اپنی رینڈملی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ویدر دیٹ پرسن از ایتھیسٹ فار ایگزامپل, اگر نان مسلم بھی ہے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ جی میرے جو ساتھ کولیگ تھے, میرے رشتے دار تھے, ناؤ دیٹ پرسن از نو مور, کہاں گیا وہ کہاں سے آیا تھا فار ایگزامپل. یہ کچھ کوشچنز ہیں وچ ٹیمپٹس یو ٹو آسک یور سیلف وائی از دس تھنگ ہیپننگ, یہ کیوں ہوا. وہ بندہ کچھ سال پہلے نہیں تھا, آج نہیں تھا, آج ہے, کل نہیں ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا, یہی بہت ریئر ہے برو. میں یہ کہتا ہوں کہ بیکاز آف دا ڈسٹریکشنز برو, بیکاز آف دا بٹ اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونیٹیز دے رہا ہوتا ہے بائی دا وے. جو بندہ دیکھیں, ایک بندہ نا جو بالکل ہیڈلیس لائف گزار رہا ہے اور وہ نہ کسی دینی درس پہ جاتا ہے, ایون جمعہ بھی نہیں پڑھتا, لیٹ سپوز, میں کہتا ہوں گزرتا ہے اس کے روز کان میں اذان کی شاید آواز پڑتی ہے. بالکل کبھی نہ کبھی کہیں بیٹھا ہوگا, کوئی چلتے ہوئے بندے کو, کوئی داڑھی والا بندہ دیکھا, کوئی سوائپ کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کسی ہر بندے کو نا ہدایت کے نا رستے مجھے بھی ابھی جو میں آپ کو شاید بتا رہا تھا, میرا ایک ریسنٹلی دوست ملا بالکل نان پریکٹسنگ, تو وہ مجھے کہہ رہا کہتا ہے یار تم لوگ یوتھ کلب والے بھر جگہ آ گئے ہو. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یار میں بیٹھا فضول مطلب انسٹاگرام پہ نا رینڈم چیزیں دیکھ رہا تھا, عجیب عجیب. کہتا ہے بیچ میں ایک دم تم لوگوں کے مولوی آ جاتے ہیں. کہتا ہے ریمائنڈر میں کہتا ہے میں تھوڑا ڈر گیا, کہتا پھر میں نے سن ہی لیا, لیکن پھر میں چلتا. یس دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک موقع ضرور دیتا ہے بندے کو. ایک نہیں, میں سمجھتا ہوں ڈیورنگ دا پروسیس اور ڈیورنگ دا جرنی آف اینی ون, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپوجرز دیتا ہے بندے کو, یو نو. ہاں ٹھیک ہے, اب اس بندے پہ ہے کہ وہ اس ایکسپوجر کو پک کر لے اور اس میں انویسٹ کرے. واللہ اٹس سو ٹرو برو. میرا جب میں بتاؤں آپ کو, میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا برو, میرے ایکسیڈنٹ سے جو میں نے وہ انسیڈنٹ ڈرائیو کیا اپنی لائف میں, دیٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. میرے ایک بہت قریبی جاننے والے کا اس سے کچھ مہینے بعد ورس ایکسیڈنٹ ہوا, بٹ دا لیسنز ہی ڈروو فرام دیٹ ایکسیڈنٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. الحمد للہ اللہ کے فضل سے آئی چینجڈ اینڈ ہی ڈیڈنٹ. جب بارش برستی ہے نا, تو بارش تو پانی ہے رحمت اللہ کی, بٹ جب ایسی زمین پہ برستی ہے جہاں پہ کچھ زمین گرینری اگاتی ہے اور کچھ زمین کیچڑ بن جاتی ہے. یہ مثال قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ یہ حدیث میں ہے. یو نو دس لینڈ کی جو ایگزامپل ہے, یہ بیسیکلی اٹس ہارٹس بیسیکلی. I would say please mention this example. ساری اس کی very relevant. اور برو سبحان اللہ, یعنی میں آپ کو بتاؤں, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوتے ہیں نا, وہ اس لیے ہوتے ہیں پلٹ کے آ جائیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں نے برو کسی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے, چاہے وہ ایکٹرز ہوں چاہے سیلیبریٹیز ہوں. برو کتنے سیلیبریٹیز میسیج کرتے ہیں, سبحان اللہ. ایک ریسنٹ ایک سیلیبریٹی نے مجھے میرے پاس آئے وہ ملنے کے لیے اور کہا کہ توہا بھائی, دا ریزن آئی چینجڈ مائی سیلف, یعنی ہی از اے ورک ان پروگریس, از دا ڈیتھ آف مائی کیٹ. اٹ واز سو کلوز ٹو می. میری زندگی تھی وہ جو بلی تھی, شی ڈائڈ, اور میں دین پہ آ گیا بیکاز آئی کورنٹ. یعنی ایک بلی کی موت سے میں آپ لوگوں بھی اپنی شیئر کریں کہ جب میں ان ڈیپتھ جانے لگتا تھا نا گناہوں میں, اللہ تعالیٰ مجھے پکڑتے تھے اور مجھے بیمار کرتے تھے, یا میرے سے کوئی قریبی چھین لیتے تھے, یا کوئی فائنینشیل لاس دے دیتے, اور مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈیپس میں نہیں جانے دے رہے, ہی وانٹس می بیک. آئی تھنک دس ہیپنس ود نان مسلمس, ایون ایتھیسٹس. سائنس اینڈ سمٹمس کبھی کبھی آتا ہے, آپ کنفیوزڈ ہوتے ہو, آپ روتے روتے قرآن کھولتے ہو, آپ کو اس کا جواب مل رہا ہوتا ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا اللہ تعالیٰ سائنس دے رہے ہیں, اٹس ہاؤ یو ٹرانسلیٹ دوز سائنس انٹو یور پریکٹیکل لائف. بلکہ انفیکٹ آپ لوگ بھی شیئر کریں کہ زندگی میں ایون جو بریک اپس ہوتے ہیں, انفیکٹ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کچھ کسی خاتون کو چھینتا ہے آپ کی لائف سے, تاکہ وہ تو یہ ڈس اپوائنٹ کریں گے تو تم میری طرف پلٹ کے آ جائے گا. اس میں نا ایک سائن بھی ہے, یو نو دیر از اے حدیث ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیز خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الدین. یعنی جو دور جاہلیہ میں جو اچھے تھے, ان میں کچھ نہ کچھ اچھے ٹریٹس تھے, وہ جب دین پر آتے ہیں نا تو وہ تب بھی خیار ہی ہوتے ہیں, اچھے ہی ہوتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ, اس میں یاد ہے کہ ابو بکر صدیق نے جب کہا نا کہ ہم منکرین زکوٰۃ کے لڑیں گے, سب خلاف ہو گئے, عمر بن خطاب تک آ گئے. انہوں نے ایسی داڑھی پکڑی اور نیچے کھینچا, بلکہ شولڈرز پہ لکھا عمر بریو
in jahiliyyah and weak in deen. اللہ تجھ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ. تو یعنی سبحان اللہ وہ جو بات ہے نا, یعنی میننگ وہی بات آتی ہے کہ ان وہ یو نو اٹ آلویز کمز ڈاؤن ٹو یور ہارٹ. کہ جب یہ بات کرے تھے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کیا ہے, یہ دین ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب وہ پڑتی ہے, بارش ہوتی ہے, یور ہارٹ از لائک اے لینڈ. اور جو 3 ٹائپس آف لینڈ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑا نرم زرخیز لینڈ ہے, جب پانی پڑتا ہے تو ویجیٹیشن اگتی ہے اور لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, خود بھی فائدہ ہوتا ہے, خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دوسری مثال کیا ہے کہ اس میں پانی نا کھڑا ہو جاتا ہے, پانی کھڑا ہو جاتا ہے, خود فائدہ نہیں لینڈ اٹھاتے, فرٹائل نہیں ہے, رائٹ, خود فائدہ نہیں اٹھاتے, تو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, جانور پانی پیتے آ کے. اور تیسری مثال ایسی ہے کہ لینڈ بیرن ہے, نہ لوگ فائدہ اٹھا پاتے ہیں نہ آپ خود فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایگزیکٹلی 3 قسم کے دل ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ انسانوں کو نا دوبارہ اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے. لیکن وہ پتہ ہے کہ ایک بات بتاؤں آپ کو, سبحان اللہ, قرآن کہتا ہے کہ جو میکسیمم کیٹیگری آف لوگ ہیں نا, پتہ کون ہے, وہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب ہم انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا, وہ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مشکل آئے تو دعا کرنا شروع ہو گئے, بیماری آئی تو ایون بیٹی بیمار ہوگی, وائف بیمار ہوگی, یا کوئی پرابلم آئی تو دعائیں کرنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ٹیسٹ اٹھا لیتے ہیں, جب ان کو لائف کو بہترین کر دیتے ہیں, تب وہ پلٹ جاتے ہیں ہمارے پاس, تب وہ ہمارے سے نا یعنی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. تو ایسا نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو نا یہ لوگ اتنے پسند نہیں ہیں کہ تم تب ہمیں پکارو. یعنی یہ فرعون کا ٹویٹ ہے برو, آپ کو پتہ ہے فرعون یہ تو کرتا تھا کہ جب اس پہ پرابلم آئے, مصیبتیں آئیں, مینڈک کا عذاب آیا بنو اسرائیل پہ, خون کا عذاب آیا, مختلف عذاب آئے, موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ ہماری ٹال دے, ہم توبہ کر لیں گے. لیکن جب وہ ٹالتے واپس بغاوت پہ تل جاتا, حتیٰ کہ اتنا باغی ہو گیا, کہتا انا ربکم الاعلی, حتیٰ کہ برو موت تک یہ گناہ کرتا رہا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی تو اب کہتا ہے, یعنی اب کہتا ہے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وی شوڈ ویٹ فار اے سائزمک کلیمٹی ٹو ٹرن آور ہارٹس بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اے کینسر ان فیملی, اور ڈیتھ آف اے پیرنٹ اور اے سبلنگ, اے فائنینشیل لاس. تو اسمارٹ لوگ ایسے نہیں ہوتے, کیونکہ ٹریڈیشنل مسلمان کا ویسے بیہیویئر یہی نظر آتا یہی نظر آتا ہے کہ دین سے نفرت نہیں ہے, دین سے محبت ہے, ٹھیک ہے, اور بیچ بیچ میں کبھی کبھی ایگزامز آئے تو نمازیں شروع کر دیں, یا کوئی ایسی کلیمٹی آئی تو ٹرننگ بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. بٹ ہاؤ مینی پیپل ایکچولی تھنک اباؤٹ ٹرانسفارمنگ کمپلیٹلی, دیٹس دا کویسچن. اینڈ واٹ کازز دیٹ, وہ کہاں سے, وہ ٹوسٹ کہاں سے آتا ہے کہ یار بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ آئی نیڈ ٹو چینج. مجھے تو لگتا ہے دیکھیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ یہ تو ہے, جو خطبہ ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی مس گائڈ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ تعالیٰ اسٹرے کر دے اور اس کو کوئی گائڈ نہیں کر سکتا. تو گائیڈنس جو آنی ہے نا وہ تو اللہ کی طرف سے آنی ہے. اللہ تعالیٰ کا نام بھی الہادی, the one who guides. سو وٹ یو سیئنگ, توفیق کی نا یہ بات ہے تو بالکل ٹھیک, لیکن اس سے بڑا ایک کامن کویشچن نکلتا ہے کہ اٹ مینس کہ اٹ از آل ڈریون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پرسنل انٹرونشن کیا ہوتی ہے انسان کی؟ بالکل, جو اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز دے رہا ہے نا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی میں جو بتا رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے الہادی. دیٹ مینس ون ہو گائڈ, جو گائیڈنس دے گا, گائیڈنس تو دے گا سب کو. ہمارا جو کام ہے نا, جس طرح رزق کے معاملے میں بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ الرازق ہے, سب کو رزق دے گا, کسی کو کم کسی کو زیادہ, ڈیسائیڈڈ ہے. تو اکثر لوگ تب بھی یہ سوال کرتے ہیں اچھا تو پھر ہم محنت کریں نہ کریں. دونوں کیسز میں نا جو کنڈیشن ہے وہ سیم ہے, دیٹ یو ہیو ٹو پٹ ان دی ایفرٹ. اور ہمارا ایٹیٹیوڈ بہت ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہنے لگا تھا رسک کے معاملے میں ہم پھر بھی ایفرٹ ڈالتے ہیں, مطلب جو ایون اس پہ ڈاما ڈول بھی ہے نا وہ یہ کہے گا یار ایفرٹ تو رسک کمانے کے لیے ایفرٹ محنت تو کرنی ہے, بٹ وین اٹ کمس ٹو گائیڈنس نو بڈی تھنکس کہ میں نے ایفرٹ کرنی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے خود لگتا ہے کہ بار بندہ جو تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے نا, وہ بھی سمجھتا ہے اچھا بس اتنا بہت ہے, اینڈ دے اسٹاپ پٹنگ ان دی ایفرٹ فار گائیڈنس. اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی نیڈز اٹ, نو میٹر واٹ اسٹیج دے آر, کس لیول پر. سبحان اللہ, ایک میں بات بتاؤں, آپ لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ عجیب, جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہو نا, وہ آپ کو دیکھ کے جا کر سگریٹ چھپا لیتے ہیں یا گانے سنتے روک لیتے ہیں. یعنی بندہ حیران ہوتا ہے کہ ہم جیسے کمزور سے حیا کر رہے ہو, اللہ سے حیا نہیں کر رہے. اور جب ان سے کہنا کہ اللہ کے بندے تھوڑا سا اپنی پہ محنت کرو, کام کرو, ایفرٹ,
آپ دعا کریں جی, دعا کریں, یہ عام ٹرینڈ ہے, آپ دعا کریں جی. یا جب اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے. تب یار سبحان اللہ, ٹھیک ہے ہم تو آپ کے لیے دعا کریں گے, بالکل ٹھیک ہے, بٹ آپ یہ بتائیں کبھی اگر آپ سنسیئر ہیں اپنی اس بات میں کہ آپ میرے لیے دعا کریں, کبھی آپ نے اکیلے بیٹھ کے اپنے لیے بھی رب سے دعائیں کی ہیں؟ یا اللہ مجھے بدل دے, یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, یا اللہ مجھے میں آپ کو چینج کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے لوگوں ایکچولی میں یہی کانسیپٹ جو ہے نا, میں تو کافی بار اس بارے میں سوچتا ہوں کہ بات کروں کہ ڈو وی وانٹ ٹو چینج. پرابلم یہ ہے کہ آج کل کا مسلمان کیا وہ ایسی اگزامپل دکھتا ہے یا انسپائرڈ ہے اسلامک لائف اسٹائل سے کہ وہ یہ چاہے. دیکھیں دعا کرنا اسٹیج نمبر 2 ہے کہ میں چینج ہونا چاہتا ہوں. اسٹیج نمبر 1 یہ ہے کہ یو ٹیک دی انسپریشن اینڈ یو ڈیسائڈ ود ان یور سیلف دیٹ یس آئی وانٹ ٹو چینج. دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ دی ایکشن نا کہ ہاں میں دعا کروں, اب میں سنسیئرلی اللہ سے بات کروں. تو وہ جو پہلا اسپارک ہے جس میں آپ کانشیسلی سوچتے ہو کہ مجھے چینج ہونا ہے, وہی نہیں ہے نا اصل میں. اس میں آپ جو بات کریں انسپریشن, واٹ ایف ہمیں لوگ اگر ایک فارم آف انسپریشن ہمیں کوئی رول ماڈل مل جائے, کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو ہمیں انسپائر کریں, یار یہ ایک بڑی انسپریشن ہے ویسے یہ اچھی, لیکن واٹ ایف اٹس ناٹ دیر. ٹھیک ہے, واٹ ایف اٹس ناٹ دیر, آپ کے ارد گرد ماحول ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے زمانے میں نہیں تھی, نہیں تھا 10 سال پہلے. مجھے لگتا ہے دیٹ کین ناٹ بی اے کنڈیشن کہ ہم کہیں یار ہمیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اچھا یار کہ یار مجھے انسپریشن نہیں مل رہی تو میں چینج ابھی نہیں ہوتا. یار اگر ایک بندہ بھی آپ کو انسپائر نہیں کر رہا نا, یو اسٹل ہیو ٹو چینج اینڈ بی دیٹ انسپریشن. ان فیکٹ ٹرائی ٹو بی دی انسپریشن فار ادرز. دین برو واٹ اسکیئرز می دا موسٹ, جیسے ابھی اپنی بات کی نا, ایک بھائی ہیں اور ان کی کیٹ کی جانے کی وجہ سے ابھی وہ چینج ہو رہے ہیں. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم, وہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں چاہے جو مرضی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو چینج کرنے کے لیے اس سے کوئی نعمت چھین لے تاکہ وہ بندہ صحیح راستے پہ آ جائے. اور اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت تم سے چھن جاتی ہے اور اس چھیننے کی وجہ سے تم آ جاتے ہو سیدھے راستے پہ, تب وہ زحمت نہیں ہوگی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسی ہے. بٹ واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم اس مومنٹ پہ کیوں جاتے ہیں. وائی ڈو وی ہیو ٹو لرن اسلام ان دا ہارڈ وے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر؟ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں ہم اس مومنٹ تک پہنچتے ہیں کہ جب ہمیں نقصان ہوگا تبھی ہمارے ہاتھ ہوگا. عقل مند بندہ وہ نہیں ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے, عقل مند وہ بندہ جو دوسری غلطی سے سیکھے. یعنی ایک بندہ اگر تیز اسپیڈ سے گزر رہا ہے اور اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی اور آپ آگے جاتے ہو تو وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوا اور سر کھلا ہوا ہے اس کا, تو عقل مند بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اوکے, وہ کہے گا کہ یار آئندہ مجھے بھی اپنا خیال رکھنا ہے. بیوقوف کہے گا جب تک میں گاڑی ماروں گا نہیں, جب تک میں اپنا خود ایکسیڈنٹ نہیں کروں گا, جب تک میں اپنا بچہ نہیں گنواؤں گا, تو تب تک میں چینج نہیں ہوگا. تو اصل میں نا اف وی کین اونلی, عبداللہ بن مبارک غالباً ہیں, ان سے کسی نے کہا کہ شیخ مجھے نصیحت کریں, آئی وانٹ ٹو چینج. کہتے ہیں اگر تمہاری انٹینشن ہے نا چینج ہونے کی تو پھر نصیحتیں بہت کی جا چکی ہیں. اچھا. اور کہتے ہیں اگر تمہاری انٹینشن نہیں ہے چینج ہونے کی تو پھر میرے تیر چلانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ویری ڈیپ. اگر اف یو وانٹ ٹو چینج دین قرآن و حدیث از فلڈ. اگر اف یو ہیو انٹینشن, بٹ اف دیر از نو ڈرائیو دین میں تمہارے اوپر جتنے مرضی تیر چلاؤں, تمہیں جتنی مرضی نہیں چلاؤں, تمہیں فرق نہیں پڑے گا. آپ نے بیچ میں کچھ ٹرمنالوجیز مینشن کی ہیں, میں نے نا اس پہ تھوڑی ریسرچ کی کیونکہ مجھے نا یہ جو تھاٹ ہے یہ بہت فیسینیٹ کرتی ہے کہ ہاؤ دا چینج پروسیس اسٹارٹس. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. ہاں, میں نے سائنٹیفکلی تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا. سوزن مشی ایک پروفیسر ہیں جن کی ریسرچ ہی بیہیویئر پہ ہے, ہیومن بیہیویئر, کہ ہیومن بیہیویئر کیسے چینج ہو سکتا ہے. سو شی ڈیوائڈز دا بیہیویئر انٹو 3 تھنگس. انسان کا بیہیویئر جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیپیبلٹی ہے. پہلی چیز ہے کیپیبلٹی, کیا وہ کیپیبل ہے بھی یا نہیں. فار ایگزامپل آپ کو سائیکلنگ کا شوق ہے یا موٹر سائیکلنگ کا شوق ہے, کیا آپ موٹر سائیکلنگ کر سکتے ہو یا نہیں, کیپیبل ہو. اس کو میں نا دین کے تناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو دین کے تناظر میں ہر بندہ کیپیبل ہے کہ وہ اللہ کی ایکول اپرچونیٹیز دی ہیں, بالکل, کہ وہ دین پہ آ سکے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے موٹیویشن, کہ کیا اس بندے کے پاس, یہ وہ بتا رہی ہیں نان مسلم, ٹھیک ہے, شی ڈزنٹ نو اباؤٹ اسلام, شی ہیز ڈن ہر اون ریسرچ آن دا ہیومن بیہیویئر. کہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے موٹیویشن, کیا سائیکلنگ کرنے کی موٹیویشن اس شخص میں ہے. اگر تو اس میں ہے تو وہ کیپیبل بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, دین کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو وہی آپ کی والی بات کہ ایویڈنس اتنا زیادہ ہے, حدیث قرآن سے باقی آگے پیچھے بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس آلریڈی موٹیویشن کے لیے موجود ہیں. سو یو سی. اور تیسری چیز ہے جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اس میں, وہ ہے انوائرمنٹ. یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں
تو پھر کسی شخص کے لیے آسان ہوتا ہے اپنا بیہیویئر چینج کرنا. سو ان ٹرمز آف آور دین کیپیبلٹی اللہ نے رکھ دی ہے دین کی طرف آنے کے لیے, موٹیویشن بھی ہے. تو کمپنی اگر انسان اپنی اچھی کر لے تو وہ دین پہ بڑی آسانی سے. میں سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ یار, وہ جو سورہ ملک میں آتے ہیں نا, وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. جب جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ, پہلے تو فرشتے پوچھیں گے, اس کے بعد بلکہ تو اس کا نا اس کا انہیل کرنا, چیخنا چلانا سنیں گے جہنم کا. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, وہ ان کو لگے گا کہ یہ پھٹ جائے گی غصے سے. ٹھیک ہے, اور پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی آنے والا خبر دینے والا آیا تھا؟ کہیں گے آیا تھا. لیکن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم. برو اصل جو ہے نا یہ, اگر تم سوچ لیتے ان باتوں پہ, قرآن نے جو کہا تھا, جو تمہیں جو ایکسیڈنٹ ملتا, کوئی پرابلم جو تمہاری لائف میں آئی تھی, سن لیتے اس کو یا سمجھ لیتے, اس پہ تھوڑا سا پونڈر کر لیتے کہ میں یہ ڈیتھ کس کی کیوں ہوئی ہے, اس میں تو بہت پیسہ کمایا تھا, سکسیس اس میں ملتی بڑی مر گیا. اگر تم سوچ لیتے, اور فرشتے کیا کہیں گے, فاعترفوا بذنبہم, اب تم نے اقرار کر لیا. اصل اقرار جو تم نے کیا نا اپنے ایک, کیونکہ یو نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. اچھا سبحان اللہ, آپ کی آیت سے مجھے ابھی پوائنٹ یاد آ رہا ہے. اسی صورت میں آگے جا کے دیکھیں ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیکلٹیز دے دی ہیں, تم بڑے بیزی تھے. وہ آتے نا اور شکر کی بات کی برو, قلیل ہوں گے. برو شکر جو ہے نا, حالانکہ شکر کرنا چاہیے تھا. ابن ابی دنیا, عبداللہ بن مبارک, بہت سارے سلف کہتے ہیں کہ اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اور اصل جو کفران نعمت ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. بے شک ایک انسان کثرت سے ذکر کر رہا ہو اور کثرت سے قرآن پڑھ رہا ہو, وہ نہ شکر ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا. سو جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی طرف جانا ہے. نہیں, بے شک ایک بندہ قرآن کثرت سے پڑھ رہا ہو تو وہ آلریڈی عبادت نہیں کر رہا, لیکن وہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا, سو ہی سیز کہ the true شکر, gratitude and gratefulness to Allah is in his obedience. اور اس کی جو ڈس اوبیڈینس ہے وہ اللہ کا کفران نعمت ہے, چاہے وہ زبان سے الحمدللہ 1000 دفعہ کہہ رہا ہو اور قرآن کثرت سے پڑھ رہا ہو. عمل ہے نا, عمل کی بڑی گیم ہے. اچھا بات سمجھ میں ہی آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سائنس دیتے ہیں بندے کو کہ میری طرف لوٹا, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. لیکن جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا, تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ان گڈ ٹائمز. یاد رکھو اللہ کو. اینڈ دیٹس ویری ڈیفیکلٹ, یو نو. جب بندہ خوشی میں ہوتا ہے, پارٹی موڈ میں ہوتا ہے نا, تب اللہ یاد نہیں آتا. اگر آپ اس مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں ڈیفیکلٹ ٹائمز میں یاد رکھیں گے. برو اصل میں نا جو آپ نے بات کی ہے نا برو, فرعون کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ اپنے برے وقت میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دینا اور اچھے وقت میں باغی بن جانا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک, تم دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے اللہ کو. اور تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. یہ جو بات ہے نا برو, a successful person does good deeds in his good days for the rainy days to come. برو اصل میں جو یہاں پہ انڈر لائن اسٹیٹمنٹ ہے, اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھنا برو, یہ ہے سکسیزفل لوگوں کی ٹریٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ برے وقت میں برو ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے, ہر کوئی اللہ کرتا ہے. اچھا ایک فلپ سائڈ بھی ہے اس کی برو, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اچھے وقت میں اللہ کر رہے ہیں بٹ برے وقت میں پلٹ جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهه خاسر الدنیا والآخرہ. یہ منافقین کے یہ حرف پہ بات کرتے ہیں, اللہ اللہ کریں, شکر یا اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے, ماشاء اللہ تبارک when they are not tested, جب سب کچھ ٹھیک اللہ ان سے کچھ لیتا ہے نا برو. سبحان اللہ. مجھے سسٹر کی کال آئی کچھ عرصہ پہلے, وہ کہتی ہیں کہ ابھی آئی واز ہراسڈ ایٹ این انسٹیٹیوٹ. مجھے پیرنٹس نے بھی سپورٹ نہیں کیا, میرے پروفیسر نے مجھے ہراس کیا, اینڈ شی لیفٹ اسلام برو. سبحان اللہ. وائی واز آئی ہراسڈ, مجھے پیرنٹس نے بھی سپورٹ نہیں کیا. کچھ دن پہلے مدر آئی, ان کا 18 ایئرس کا تھا بچہ یا 25 ایئرس, 18-25 کے بیچ میں تھا, ینگ. اس کو بون میرا کینسر ہوا برو. ان کی مدر کہتی ہیں کہ وہاں پہ اپنے نماز پڑھنے کا دل نہیں جاتا. ویسے یہ تو الٹی بات ہوگی ہے, کیونکہ دا بگیسٹ شولڈر ٹو کرائی آن از اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
ایگزیکٹلی قرآن عجیب سی دونوں طرح کے لوگ بیان کرتا ہے, دونوں طرح کے, لیکن ایسے obviously I think this is rarity. نہیں, اس میں ایشو یہ ہے کہ اٹس اے پرابلم آف ایول ایکچولی. لوگ بولتے ہیں کہ یار میں نے کیا ایسا گناہ کر دیا جو میرا بچہ. پرابلم آف ایول تو ایک شبہ ہے نا, اس سے پہلے اٹس لیک آف توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ جب میں نے اتنی دعائیں کی کہ میرا بچہ بچ جائے, کیوں نہیں, جب میں نے اتنی نمازیں پڑھی تو کیوں نہیں ہوا. I think this is also because lack of knowing Allah subhanahu wa ta'ala and lack of relationship. primarily in fact یہی وجہ ہے. پرائمریلی یہ وجہ ہے. لیک آف فیتھ کے جو رب کا ڈیسیژن ہے نا, رضینا قسمت الجبار فینا, ہم راضی ہیں جو رب نے ہمارے لکھا ہے. اچھا پھر ایک اور کیٹیگری بھی ہے مسلمانوں کی. ایک چیز بتا دوں کہ اس سے جو مجھے آ رہی ہے کہ غزہ کے جو ہیں مسلمان, ان کا توکل دیکھنے والے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز اپنے بچوں کی لگائی ہوئی ہیں and still saying alhamdulillah ala kulli hal. It's a big test. Such level of resilience yaar, wallahi no wonder why non Muslims are accepting Islam. یہ دیکھے کہ بچہ ہاتھ میں, الحمدللہ یا رب اس نے مجھے بیٹ کر دیا ٹورڈ شہادہ, یہ پہلے چلا گیا میں بعد میں. اللہ اکبر. مطلب یہ ایسا غم ہے کہ اس غم کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا نا ایک پیرنٹ کے لیے. تو اس میں دا الٹیمیٹ سولس دے ہیو از اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صحیح بات. میں نے ان سسٹر کو نہیں کہا, میں نے کہا یو ہیو ٹو آپشنز رائٹ ناؤ سسٹر, ایدر ٹو سفر تھرو دس پین وداؤٹ اللہ اینڈ ٹو سفر تھرو دس پین ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تھنگس ول ناٹ, آپ اللہ کا انکار کر کے چیزیں چینج ہو جائیں گی تو پھر کر لیں چلیں, بالکل بٹ نہیں چینج ہوگی نا. آپ کے ساتھ ہو گیا معاملہ, بٹ آپ اللہ پہ توکل اور رلائی کریں ود اللہ, ود اللہ از فار بیٹر. میں تو ایسے حیران رہتا ہوں کہ جب بھی مشکل آتی ہے تو مطلب آپ کے پاس وہی بات ہے کہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے قریبی یا دوست احباب کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سک رہا. سو جو بندہ اللہ پہ توکل نہیں کرتا وہ تو کین ایزلی گو ان ٹو ڈپریشن اینڈ ایون اپنے خدا جو بھی ہے, بیکاز وین یو ڈونٹ نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کیوں ٹیسٹ سے گزارتا ہے. لائف از اے ٹیسٹ, اس میں ٹیسٹ آنے ہیں, چھوٹے ٹیسٹ آتے ہیں, اینڈ سم ٹائم جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ کبھی کبھار وہ ہوتی ہے اس لیے کہ بندہ پلٹ آئے, مڑ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف. کبھی کبھار ہمارے گناہوں کی صفائی کے لیے کہ یار اس بندے کے گناہ دھل جائیں گے اسی آزمائش میں, آخرت کے دن اس کو اس چیزوں کا جواب نہیں دینا پڑے گا. سو دیز تھنگز آر سم ٹائمز مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے کیس بتایا نا یہ بہت ہی یونیک ہے. اور جو نارمل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب اچھے حالات ہیں بلا ہوتا ہے, اور دوسرے میں. بٹ میرے ذہن میں بھی سوال یہ تھا کہ واٹ شوڈ دوز پیپل ڈو رائٹ ناؤ جو بھی رمضان میں انٹر کر رہے ہیں اینڈ ابھی کچھ ان کا خاص پلان نہیں, مطلب نعمتوں میں ہے, نارمل لائف زندگی گزار رہے ہیں اینڈ تھوڑا سا مڈل میں ہے, چینج ہونا چاہتے بھی ہیں نہیں بھی, بٹ زیادہ سوچ نہیں رہے. سو واٹ شوڈ دے ڈو ان دس مومنٹ کہ یار وہ اس جرنی کو اسٹارٹ کریں اپنا. اسپیشلی کمنگ بیک ٹو آور اوریجنل ٹاپک جو تھا کہ آئی ڈیڈنٹ چینج لاسٹ ایئر. سو واٹ ہاؤ شوڈ دے چینج دس ایئر دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمد للہ, ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمد للہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمد للہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار ایک بہت بڑا فیکٹر جو انسان اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا ہوتا نا, یا اسے سوچتا بھی نہیں ہے, وہ یہ کہ the blurred concept of death and آخرہ. صحابہ کا اتنا کلیئر ویژن تھا آخرت کا کہ انہوں نے جنت کی خوشبو کو بھی سونگھ لیا تھا اور جہنم کی گرمی کو بھی فیل کر لیا تھا. اور اسلامک فلاسفی اتنی کمال کی ہے جو ہمیں تنہائیوں میں بھی شرمندہ کر دیتی ہے, ہمیں تو کسی کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صحابہ کو یہ کہتے ہیں وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ چھوڑو, بھولنا نہیں ہے اس کو, دنیا بھی تھوڑی سی کماؤ. ہمیں الٹا کہنا. اور اللہ کے نبی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا کم کرو, روزے رکھو بھی, افطار بھی کرو. اور ہم سبحان اللہ اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہیں. ہم دنیا 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 کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا ہے کہ وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریممبرنگ ڈیتھ کلوزلی, نوئنگ یور الٹیمیٹ بیڈ, یور گریو, اور تھوڑا سا اسمارٹ بن کے نا, یعنی بہت سے لوگ برو اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. میرا ایک فرینڈ تھا جو اس نے MBBS کیا بڑے اچھے ماں سے, اور وہ اس نے ہاؤس جاب کی, XYZ کیا, اینڈ دین ہی سیٹ کہ اوکے میں آرمی میں جا رہا ہوں. آرمی کیوں جا رہے لالے؟ کہتے وہ میری اپنی جاب سیکیور کرنے کے لیے.
میں نے کہا ڈاکٹر بن گیا, سب کچھ کر لیے, ہم تو اس ٹائم ویلے نکمے پہ رہے تھے, تو اتنی سیکورٹی. سو اسمارٹ پیپل دے وانٹ ٹو سیکور دیئر فیوچر رائٹ, بٹ how about securing 50-60 years and not securing the hereafter? میں نا یوتھ کے وسوسے سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے. لائف بورنگ ہو جائے گی یار. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں مولوی بن جاؤں, مطلب میں اللہ اللہ کرتا رہوں, اور یہ بھی گیم بھی نہیں کھیل سکتے, یہ فلانا کام بھی نہیں کر سکتے, فلانا کام بھی نہیں کر سکتے, تو لائف وڈ بی بورنگ. دس از ہاؤ اللہ کے بندو, ہمارے پاس تو کوئی مولوی دیکھنے کو نہیں تھے, تمہارے پاس تو یوتھ کلب الحمدللہ اور باقی سارے لوگ ہیں دیکھنے کو. یعنی یو ہیو سو مینی کلبز آؤٹ دیئر جو تم ان جیسے بن سکتے ہو. سو گیمنگ از الاؤڈ رائٹ, biking is allowed, horse riding, ہر چیز allowed ہے. lack of knowledge جو ہے نا about the deen leads to these confusions. یہ کسی کے لیے ایک بیریئر ہے towards change, بہت بڑا, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سائڈ پہ ہے کیا. yes because we haven't explored it نا. اور unfortunately وہ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ because وہ اس سائڈ پہ جانے کا ایکسپلور کرنے کا شاید دل بھی نہیں کر رہا ہوتا, دل بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. بٹ the point is کہ یہ رمضان آیا نا, اور ہم سب کو ایز پاکستانی بیسک مسلمان سمجھ ہے کہ یار یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے, ہم روزے رکھتے ہیں, روزے کا بڑی اجر ہے, بڑی فضیلت ہے, بڑی ساری چیزیں پتہ ہیں لوگوں کو, اور لوگ مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, نمازی بڑھ جاتے ہیں, آپ کی ساری فرض نماز میں بھی اور تراویح میں تو خیر کمال ہو جاتا ہے. سو دا تھنگ از کہ آپ کے اندر اگر یہ اسٹیپ آپ لے سکتے ہیں, سو وائی ناٹ ایٹ لیسٹ ایکسپلور دس دین اے بٹ مور ان دس منتھ. تھوڑا سا آپ لوگ مجھے اپنا بتائیں شیخ, آپ تینوں آپ کی زندگیوں میں چینج کے لیے رمضان نے کیا کردار ادا کیا؟ برو مجھے تو چینج ہی رمضان نے کیا. میں کیسے 2 سال کے رمضان میں, کیسے پہلے رمضان یہ تھوڑا سا بدلا, اسٹرائک ایک پیدا ہوا کہ یار ہاں کچھ کرنا ہے, لائف کو چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر پورا سال یونیورسٹی میں گزارا, اگلا رمضان آیا, سوچ لیا تھا میں نے کہ یار اعتکاف بیٹھنا ہے. یہ ٹاپک بیسکلی آپ کا ہے. You didn't change that Ramadan. Really? Yes. Ramadan changed me, bro. And I think bro کیا تھاٹس تھیں جو آپ کو آئیں رمضان میں کہ یار آئی نیڈ ٹو چینج؟ آئی تھنک رمضان میں جو اعتکاف برو اسپیشلی دیکھو کنڈیشننگ ہے نا, وہ میں نے مینشن کیا تھا نا, انوائرمنٹ تو لوگوں کو بدل دیتے ہیں. گندے سے گندا بھی شخص ہو نا, اس کو اچھی انوائرمنٹ میں صرف رکھتے ہیں, وہ کچھ بھی نہ کرے. صحابی جس کو پلر کے ساتھ باندھ دیا, کچھ بھی نہیں کیا, اس کو دودھ پلایا, اس کو صحابہ کرام کا عمل دکھایا, انہوں نے لائف اسٹائل دیکھا, اٹ چینجڈ ہم, اٹ چینجڈ ہز ہارٹ, یو نو. اور آپ کی زندگی میں مشائخ رمضان نے کیا کردار ادا کیا؟ رمضان میں اسپیسیفکلی رمضان میں آئی وونٹ سے کہ آئی چینجڈ, لیکن رمضان سے پہلے جو چینجز آئی ہوئی تھی, کیٹلسٹ تھا رمضان آپ کی لائف میں. آئی ووڈ سے رمضان وہ تھا جس میں بوسٹ ملا تھا, چینج پروسیس کو نا بہت بوسٹ ملا تھا. میرا زیادہ جو چینج آیا تھا نا, میں نے وہ آسٹریلیا میں تھا, میں واز آسٹریلیا, تو رمضان جب وہاں پر آیا تھا نا, تو وہاں پہ یہ تھا کہ الحمدللہ میں ایک مسلم ایریا میں رہ رہا تھا, تو وہاں کے بھی جو بردرہڈ اور مسلمان جو تھے نا بڑے ماشاء اللہ بڑے تگڑے تھے, یو نو دے ور ویری ایکٹیو, اور وہ اسپورٹس وغیرہ بھی کھیلتے تھے. ان کا بلکہ ایک بڑی مسجد تھی چھوٹی سی, اس کے پیچھے انہوں نے جم بھی بنایا ہوا تھا, سو دے یوز ٹو ورک آؤٹ, اور ماشاء اللہ وہ عزیز جو ہے نا وہ تگڑے ہیں. تو دیٹ انسپائرڈ می ایز ویل. اور مطلب یہ تھا کہ میں نے اس ٹائم فیصلہ تو کر لیا تھا چینج ہونا ہے. اٹ واز لائک ہاؤ ول آئی چینج ناؤ, وہ اگلے اسٹیپ پہ تھا. تو پھر وہ جو لیکچرز ہو رہے تھے, جو کلاسز ہو رہی ہوتی تھی مسجد میں آگے پیچھے یا آن لائن چیزیں, پھر میں نے وہ ریگولرلی سننا. آپ بیئرڈ کے بغیر مجھے یاد ہے ویسے ہمیں تو یوتھ کلب جو جوائن کیا تھا میری بیئرڈ چھوٹی تھی, نکلی شیپ نہیں تھا, لیکن وہ دوسرے آپ کی زندگی میں رمضان کا برو پارٹ. برو آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, آئی ایم اسٹل ان دا ٹرانزیشن پروسیس. یو نو وائی بندہ نہیں, سیریسلی یو نو وائی ہی نیڈز این ایکسیڈنٹ برو. نو سیریسلی برو بندہ میں گاڑی میں جا کے نا اسپیڈ, یار وہ ابھی سن لیں گے بات تواضع ہے, وہ تواضع کی نہیں نہیں, وہ ٹرانزیشن جب بندہ کہتا ہے نا کہ میں بڑا یہ بن گیا ہوں, دین دیر از اے پرابلم. نہیں کچھ بھی نہیں بنے, دیکھے گا کہ چینج آیا یعنی برو سمپل. آئی مین جیسے نارمل ایک عبادت کا جو سیزن ہے, جی تراویح پڑھ لی وغیرہ وغیرہ. آئی ڈونٹ نو, میری لائف میں برو رمضان کا بہت بڑا رول ہے. ہاؤ لیٹ می امیجن, میں رمضان دور جاہلیت میں, اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہدایت دے, بٹ یہ کہ اٹ واز افطاریاں, پلاننگ, رات کو کس طرح سے گزارنا ہے, تراویح سے اسکپ کس طرح کرنا ہے 8 پڑھ کے, ٹھیک ہے, گیمنگ زونس جانا ہے, اور سوتے سوتے اتنا سونا ہے روزے میں کہ بھوک ہی نہ لگے, بھوک کو اوائڈ کس طرح کرنا ہے, اور نماز میں بیچ چلے جائیں پرواہ کوئی نہیں ہے, راتوں کو جاگنا ہے اور دن سو کے گزارنا ہے. ہاں مشن ویسے یہی ہوتا ہے آج بھی, کہ اتنا سو جاؤ کہ بھوک لگنے نہیں دینی اپنے آپ کو. ایسے فجر پہ سو اور مغرب پہ اٹھو,
اور کمال ہے نا, اچیومنٹ ہے. او یار جانی آج روزہ پتہ نہیں لگا ہی نہیں ہے. یہ والا نا مجھے کانسیپٹ بڑا عجیب لگتا تھا, مطلب رمضان کے اندر نا نمازیں میں بالکل پڑھنی, مجھے ہوتا تھا کہ یار ہم کوئی کافر تھے, ہم بھی اٹھ کے پڑھتے تھے. ابھی کہہ رہے فجر کے بعد مغرب پڑھتے نمازیں کدھر وہ اٹھ کے پڑھتے تھے نا, اٹھ کے پڑھ لیتے تھے نا ایک ساتھ. رمضان نماز میراتھن کرتے تھے, زہر پڑھی. دیکھیں سنیں, عصر کے لیٹ ٹائم اٹھتے تھے, عصر کے لیٹ ٹائم پہ زہر اثر پڑھ لی. آج کل جو یوتھ ہے نا وہ دے آر انٹو دس اینڈ دے وانٹ آنسرز ٹو دس. سبحان اللہ. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ کہ یار آپ رمضان میں کائنڈلی اس مسجد میں جائیں جہاں پہ رو رو کے دعائیں کروائی جائیں, جہاں پہ قرآن کے بعد تفسیر بھی ہو, جہاں پہ برو مجھے محسن کہتا ہے کہ تو کس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, یار وہاں تو صرف تراویح ہوتی ہے اور ایکسپریس تراویح ہوتی ہے, اس مسجد میں آ. تو اسلام آباد میں مسجد تھی برو, وہاں کے قاری صاحب نے برو سبحان اللہ تراویحوں کے بعد برو وطر میں جو دعائیں کرواتے تھے, PIA تھی ہیں برو ڈیلیڈ نہیں آن ٹائم الحمدللہ. یار اس ہمیں سمجھ آئی تھی کہ کیا عربی میں دعائیں کر رہے ہیں, بٹ وہ پوری مسجد ہو رہی تھی اور آپ بھی ہوتے تھے اینجلز ڈسینڈنگ یو نو برو. اور آئی واز لائک یار یہ کیسی مسجد ہے بھائی, سب روتے ہیں. اور اس تراویحوں کے بعد وہ 10 ہوتا تھا. ٹھیک ہے, جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا, اب یقین جانا ایکسیڈنٹ کے 10-15 دن بعد رمضان آ گیا. اب نئی ہٹ ملی ہوئی تھی مجھے, میرا منہ سوجا ہوا تھا اسٹچز کے ساتھ. میں نے اپنا سر کور کر کے, میں پہلے رمضان کو نہیں جا سکا, میں اراؤنڈ 10-12 رمضان کو میں گیا. اور وہ جو قاری صاحب دعائیں کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا یار, کیونکہ میں ان کے ساتھ پہلے بھی میرا ایک تعلق چھوٹا موٹا تھا. تو انہوں نے کہا یار, انہوں نے کہا کہ اتنا سوڑا مونڈا سی تو انہوں کیا ہو گیا, اور یہ بالکل ختم ہو گیا. میرے اسٹچز تھے اور سارا, میں نے بس فیس کور کر کے نا میں مسجد میں کیا تھا. تو دیٹ رمضان چینجڈ می. ہاؤ, میں نے کہا یار قرآن کو پڑھتے ہیں اس ترجمے سے, لیکچر سنتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ منوٹنی کو بریک کریں اور ذرا نیا کچھ ایکسپلور کریں. قرآن میں لکھا گیا ہے, وہاں جائیں جہاں پہ دروس ہو رہے ہیں, لیکچرز ہو رہے ہیں, روئیں, آنسو بہائیں. یار ون آف دا مین ریزنز ایکچولی اعتکاف میں جب میں بیٹھا تو وہ ایک انوائرمنٹ مجھے ملا. بالکل ڈسٹریکشن کوئی بھی نہیں تھی, فونز نہیں تھے, کوئی ملنا چلنا نہیں تھا کسی سے. اور تیسری چیز, وہاں جو لیکچرز ہوتے تھے برو, اردو میں لیکچرز ہو رہے ہیں, اور کوئی کام ہی نہیں ہے مسجد میں بھائی, اور کیا کام ہے, نمازیں پڑھنی ہیں, روزہ ہے پورا دن, کھانا پینا ہے نہیں, فرینڈز نہیں ہیں, سوشل میڈیا نہیں ہے, اور لیکچرز ہو رہے ہیں. اور میں نے اور ایک اور بھائی بھی برو, بہت سارے مولوی بوائز تھے, لیکن ایک تھے جو بڑے پڑھے لکھے بوائے تھے, وہ بالکل چینج ہو گئے. جب وہ چینج ہوئے تو آلدو شلوار قمیض میں آ گیا اور سارا, میں ان سے انسپائر ہوا کہ میں نے کہا اف یو کین چینج دین آئی کین. آپ مجھے بتائیں کس طرح سے آپ چینج ہوئے ہیں. اینڈ ہی گائیڈ می تھرو اٹ کہ تو ہاں یار یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے, اور میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے. جیسے وہ جم کیری کہتے ہیں نا کہ ایوری بڈی شوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس ٹو نو دیٹ دس واز ناٹ دی آنسر. تو جب آگے پہنچ کے اس طرف آنا ہی ہے تو ابھی سے ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. وہ عن شبابہ فیما, اچھا جوانی کیسے گزاری. سو آئی تھنک دس از اباؤٹ ٹائم یار. اور برو ایک سوری بات کروں, دا بگیسٹ کیٹلسٹ آف چینج از نوئنگ دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ رائٹ ناؤ. پاسٹ از ہسٹری, فیوچر از مسٹری. پریزنٹ جو ہے نا, پریزنٹ کیوں کہتے ہیں, اٹس اے گفٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ابھی آپ نے جو انسان چینج نہیں کرے گا اپنے آپ کو, واللہ شیطان ہیز نو ایشوز ود یو ان پلاننگ اباؤٹ دا فیوچر, نو ایشوز. ہی از ریلیکسڈ. تو جتنی مرضی تیاری کرتا ہے کر, فیوچر کی ارادے کر, وعدے کر, سب کچھ کر. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ. واللہ شیطان ہی ڈرتا اس بندے سے جو فیوچر کے بارے میں بہت بڑے وعدے کرتا ہے. شیطان اس بندے سے زیادہ خوفزدہ ہے جو کہتا ہے آج میں یہ کروں گا. جو برو لوگ یہ سن رہے ہیں نا, اف دے وانٹ ٹو ریپینٹ, اف دے وانٹ ٹو ہیو اے چینج رمضان, ڈیلیٹ اسپوٹیفائی اینڈ آل دا میوزک ان دیٹ, ڈیلیٹ گرل فرینڈ کا نمبر. اف یو وانٹ توبہ, جو بندہ توبہ کر رہا ہے اور بٹ گرل فرینڈ کا نمبر ابھی سیوڈ ہے نا, وہ سچے کی توبہ پھر نہیں ہے. Unfollow all those people on social media who give you wrong influence. This is very important. This is the right definition of توبہ. Immediate change bro. میں سمجھتا ہوں کہ if change is not immediate, ہم جب شیعوں کی لیکچر میں بیٹھ رہے ہیں نا, اگر شیخ اس میں توبہ استغفار کی باتیں کریں اور ہم اس سے استغفار نہیں کریں نا, اور یہ امیجن کریں کہ ہم فیوچر میں استغفار کریں گے, وی ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. توبہ کی جو ڈیفینیشن میں جو کنڈیشنز ہیں, اس میں سے جو ایک کنڈیشن, جو آخری کنڈیشن جو ہے, ایک تو ہے دل سے کہہ دیا, زبان سے کہہ دیا, اس میں ہے کہ یو ہیو ٹو پلان ہاؤ ول یو لیو دیٹ سن ایز ویل. یس, یو ہیو ٹو, یعنی کہ وہ ٹینجیبل ایکشن اس سے ریلیٹڈ, لائک ڈیلیٹنگ دا ایپ, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, دس از سارٹ آف اے کنڈیشن فار سنسیئر توبہ. یعنی 3 کنڈیشنز ہیں نا, ایک پاسٹ سنس پہ ریگریٹ, ایک امیجیٹ لیونگ آف سنس, اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ. اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو چوتھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو حق واپس کرنا. تو جو اف اے پرسن از کرائنگ ان رمضان,
तरावी पढ़ के आता रो रहा है यार मुझे माफ़ कर दो सारा. And he said कि जानू I just prayed तरावी. शहरी में क्या खाना है? ये झूठे की तौर पर इस्तिग़फ़ार है. This is not असल में एक मैं थोड़ा सा एंगल से भी सोच रहा हूँ कि जिस तरह हमने कहा ना कि पीपल हु डिडंट चेंज लास्ट रमज़ान और अभी चेंज होना चाह रहे हैं, सो दे वांट गाइडेंस. अच्छा यू नो ये जो चीज़ है ना जो अभी हम बात कर रहे हैं, इफ एनीबॉडी इज लिसनिंग, सो इट विल गिव देम मोटिवेशन कि यार करना चाहिए. लेट्स से वो इरादा करते हैं, तौबा भी करते हैं, बट यू नो द डिफिकल्ट पार्ट इज टू डू द एक्शन, कंसिस्टेंसी वाला. एंड आई वाज मैं ये किताब है एटॉमिक हैबिट्स ही, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो सुनी भी. उसकी ना जो 2-3 खैर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट एक जो पार्ट जो मुझे बड़ा जो सबसे पहली उसने 4 लॉज उसमें बताए. सो द फर्स्ट लॉ जो है ना उसका एक पार्ट है कि यू नो द फर्स्ट थिंग इज द मोटिवेशन होती है ना. अक्सर वो कहते हैं मोटिवेशन वर्सेस सिस्टम्स. कहते हैं मोटिवेशन जो होती है ना वो टेम्परेरी होती है, वो लास्ट नहीं करती. व्हेन यू डिज़ाइन सिस्टम्स दे एक्चुअली रिजल्ट इन टेंजिबल रिजल्ट्स. यानी कि आपकी जो हैबिट्स डेवलप होती हैं, आप कोई हैबिट छोड़ना चाह रहे हैं या डेवलप करना चाह रहे हैं, यू हैव टू डेवलप सिस्टम्स दैट एक्चुअली लीड टू दैट चेंज. मोटिवेशन आएगी, आप एक दफ़ा करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी. और दूसरा जो इससे लिंक करना वो बड़े मज़े की बात है, वो ये कि गोल सेटिंग. हम अक्सर गोल रखते हैं कि यार आई वांट टू, लेट्स से एक बंदा कहता है मैंने 10 किलो वजन लूज़ करना है, ठीक है. व्हाट हैपन्स वंस दे लेट्स से वो इतने डिटर्मिन होते हैं और वो कर जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर वो प्रॉब्ली शायद दोबारा गेन करना शुरू कर दें. कहते हैं जो गोल सेटिंग है ना ये थोड़ा सा होने चाहिए, बट इसके साथ हम अक्सर प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके साथ है आइडेंटिटी. एंड इसको मैं दीन से इस तरह लिंक करूँगा. लेट्स से पहले आपको उस तरह बता दो, एक बंदा कहता है मैंने 10 किलो वेट लूज़ करना है, इससे बेहतर है उससे आई वांट टू बी अ हेल्दी एंड फिट पर्सन, एंड फॉर दैट अगले महीने में मैं 10 किलो वजन लूँ. अपनी आइडेंटिटी बनाए. इफ़ यू वांट समबडी वांट्स टू रन अ मैराथन, उसको ज़हन में होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए मैंने मैराथन रन करनी, दैट्स अ गोल. ही शुड थिंक कि आई एम अ रनर, मैं रनिंग करने वाला बंदा हूँ. आइडेंटिफाई करके मैं ये हूँ. सो इफ यू वांट टू चेंज के ना identifying yourself as somebody who you are not. You should identify yourself that you are a as a believing Muslim. Yes. You did not say कि यार मैंने ना इस रमज़ान 5 वक्त की नमाज़ें सिर्फ पढ़नी है. वो करें, वो गोल्स हैं, बट उसके पहले ना अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि मैं कैसा इंसान इस रमज़ान से जब निकलूँगा ना मैं कैसा बनना चाहता हूँ. मैं एक बिलीविंग प्रैक्टिसिंग तगड़ा मुसलमान बनना चाहता हूँ जो गुनाहों से ना दूर हो और नेकियों में अमल हो. यू सेट गोल्स अकॉर्डिंगली एंड देन उसके साथ जो फिर प्रोसेसेस हैं, चीज़ें हैं, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं. बट ये आइडेंटिटी जो है ना इसके बगैर ना कंसिस्टेंसी अचीव करना बहुत मुश्किल है. मतलब आपको बार बार मोटिवेशन चाहिए होगी, आप कहें मुझे फिर मोटिवेशन चाहिए, फिर मोटिवेशन चाहिए, वो लेते रहे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार जब तक मैं अपने आप को, पहला स्टेप है कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ ट्रू बिलीविंग मुस्लिम. मैंने ऐसा बनना है, ये मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ, इस तरह का अपने आप को देखना चाहता हूँ, फिट, नॉलेजेबल, अच्छा, नेक, इस तरह का इंसान. तो फिर आप उसके साथ प्रोसेसेस कर सकते हैं. और उसके लिए देन यू डिज़ाइन सिस्टम्स. और एक सबसे बेसिक सिस्टम है जो आपने हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की. लाइक इवन इफ यू वांट टू रीड कुरान एवरी सिंगल डे इन द हाउस, तो कुरान शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर इन द मेन लिविंग ग्राउंड. कि मोटिवेशन डज नॉट लास्ट फॉर एवर, बल्कि इनफैक्ट रिसर्च है कि मोटिवेशन लास्ट्स ओनली फॉर लाइक 20 to 40 minutes. जी, उसके बाद ख़त्म हो जाती है. नो वंडर वाई यू फील पम्प्ड एंड मोटिवेटेड जब इसके लेक्चर्स हम सुनते हैं, और उसके बाद वो सब खत्म हो गया. चले जाते हैं. बट द रियल चेंज इज डिसिप्लिन. यानी डिसिप्लिन इज डूइंग द राइट थिंग इवन इफ यू लाइक इट और नॉट. और कॉप मेयर एक बंदा बनता है ब्रो, उसने 1000 प्रिंसिपल्स लिखे सक्सेस के. एक बंदे ने उससे सवाल किया कि बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स लिखनी है अपने सक्सेस के, एक तो बताएं जो की हो. कहते हैं ऑल ऑफ द 999 प्रिंसिपल्स आर अ फेलियर इफ यू डोंट एक्ट ऑन वन प्रिंसिपल. एंड ही सेड डू व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट even if you like it or not. This brings my point actually very appropriately. इसके लिए चाहिए होती है आपको strong will. ठीक है, एक strong will ही वो चीज़ है जो आपको एक्शन पे चलने पर आमादा कर सकती है, जिसकी आपको ज़रूरत होती है. तो वो न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो एक कह रहा था जो ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करता है, तो वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग विल हर वो शख्स डेवलप कर सकता है जब वो काम करना चाहे, करे, एक्चुअली करे जो उसका दिल नहीं करता. सो एवरी पर्सन हु डज समथिंग हु ही डजंट वांट टू डू नेचुरली, फितरतन, फजर के लिए आप कंबल उठाना नहीं पसंद आपको नेचुरली. लेट्स डिस्कस दिस ओपनली. इवन एक मुत्तकी इंसान भी तहज्जुद के लिए उठना आसान तो नहीं होता, वो उठता है.
دیٹس سم تھنگ ایلس. وہ تو اس کا تقویٰ ہے کہ وہ جو اس کو اٹھاتا ہے, لیکن فطرتاً وہ اس سے مشکل ہوتا ہے. تو ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو, تو اٹ اسٹرینتھنز یور ایبلٹی ان اے برین, جو آپ کی ول پاور کو اسٹرانگ کرتا ہے. اور ایکچولی میڈیکلی بھی, یعنی فزیکلی آپ کے برین کا وہ جو حصہ ہوتا ہے, شاید سیریبیلم ہے یا کوئی ہے, وہ انکریز ہوتا ہے سائز پہ whenever you do something which you don't want to do, and it strengthens your will. And in fact there's a research کہ جس میں وہ ہے کہ if you are taking cold showers and you don't like it, آپ کا وہ انکریز کرتا ہے, but if you start liking it, وہ ختم وہ آپ کا انکریز نہیں کرتا. So you have to keep on doing things which you don't like. Exactly. بار بار اپنے آپ کو سچویشن میں ڈالنا, اپنے آپ کو بیٹ کرنا روزانہ کی بیسس پہ. اینڈ سبحان اللہ برو, یہ جو بات ہے نا جو آپ نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی, یار سبحان اللہ دس از سو پروفاؤنڈ کہ ایک بندہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی یا امیجن نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کے نبی سے قیامت کے دن کس حالت میں ملاقات کرنی ہے, یا اپنے آپ کو اگر آئیڈینٹیفائی کرے کہ میں نے اللہ رب العالمین سے کس حالت میں ملنا ہے. یا ایون سبحان اللہ وہ جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں یا جو دیندار لوگ ہیں, ان میں سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا ہے, اینڈ ہی آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ایز نان پریکٹسنگ کراؤڈ. دین نفرت لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں اور دین پسند لوگ اس کو برے لگتے ہیں. دس از اے بگ کوشچن مارک. بٹ اگر دین پسند لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں اور دین نفرت لوگ اس کو چبھتے ہیں, دیٹ از وین یو اسٹارٹ بلیونگ ان یور سیلف. بہت اچھا سائن ہے کہ یہ بہت اچھا سائن ہے, الحمد للہ پازیٹیو سائن ہے. سو واٹ ہیپنز از, یعنی آپ نے ڈسپلن, جیسے آپ نے کہا اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں, موٹیویشن ختم ہو جائے گی, ڈسپلن ول لاسٹ, اور واٹ میٹرز از اسٹرانگ اینڈ بولڈ اسٹیپس ٹیکن ان دوز موٹیویشنل مومنٹس, ان کو لکھ لیں اپنے پاس. برو ایون دا سسٹمز, ابھی دیکھیں ماشاء اللہ سسٹمس کی بات کر رہے تھے. سبحان اللہ, لیٹس سے اے پرسن از اے لے مین, بہت لیزی ہے, ایٹ لیسٹ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے, 5 times a day you are standing before Allah and what you are saying is مالک یوم الدین. You have to stand before Allah, a day is going to come, آپ کھڑے ہو گے اور پھر آپ بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہے ہو ایاک نعبد ایاک نعبد. سبحان اللہ کہ آپ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ بھی کرواتے جا رہے ہو کہ اللہ میں نے آپ کی ہی عبادت کرنی ہے, اینڈ اے ڈے از گوئنگ ٹو کم ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ بفور یو. تو اس لیے بندہ نا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے. اور سبحان اللہ یا اخی, یو نو سچ اے بیوٹیفل میکینزم اٹ از. سورہ زلزال میں یو نو دیر واز اے بیڈوین مین, وہ آتے رسول اللہ کے پاس, کہتے یا رسول اللہ پلیز ٹیل می سم تھنگ بریف, اور میں آپ سے نا دین سیکھنا چاہتا ہوں. علی بن ابی طالب بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زلزال کی نا آخری 2 آیات اس کو بتلاتے ہیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہوتا کیا ہے, یہ بدو وہ آیات سنتا ہے اینڈ ہی وینشڈ. تو رسول اللہ دا نیکسٹ ڈے ہی آسکڈ علی بن ابی طالب کہ علی کدھر گیا ہے وہ بندہ, وہ تو دین سیکھنا چاہتا تھا. تو علی بن ابی طالب ڈھونڈتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ ملتا نہیں ہے. یو نو آفٹر سم ڈیز وہ بدو نظر آتا ہے, ہاں بھی کدھر تھے تم, رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جاتے ہیں, رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں تو دین سیکھنا تھا, تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو میں نے سیکھنا تھا, جو مجھے جاننا تھا, میں نے سیکھ لیا. آپ نے مجھے آیات بتا دی ہیں, دیز 2 آیات آر سفیشینٹ فار می. ناؤ امیجن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ ایک دن آنے والا ہے جس نے ذرہ برابر بھی, ایٹمز ویٹ کے برابر بھی خیر کی ہوگی وہ دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. یا رسول اللہ اٹس انف فار می. میننگ یہ قرآن کی تاثیر ہے برو. ایون سنگل آیا کین ہٹ یو سو ہارڈ, اٹ کین چینج یور لائف. ابھی آپ وہ پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ کی بات جو کر رہے تھے نا, میں نے ایک بڑی پروفاؤنڈ قسم کی نا بات ایک شیخ سے سنی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا چینج کا پروسیس جو ہے, اور چینج ہونا جو ہے شاید یہ بلیک سے وائٹ میں ہونا ہے, یہ ایکچولی چینج تو آپ کے ہارٹ کی کیفیت کا نام ہے, اور یہ فوراً اسٹارٹ بھی ہو جاتا ہے. شیخ واز سیئنگ کہ واٹ از اے پریکٹسنگ مسلم اینڈ واٹ از اے نان پریکٹسنگ مسلم. اف یو سے کیا پریکٹسنگ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے, اس سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. نان پریکٹسنگ بندہ کون سا ہوتا ہے؟ نان پریکٹسنگ مسلمان بھی وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پریکٹسنگ مسلمان, اس سے گناہ ہوتا ہے تو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے جو مجھ سے ہو گیا, اینڈ وہ توبہ کی طرف جاتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں, اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں, سیفٹی میں آ جاتا ہے. یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے. نان پریکٹسنگ مسلمان وہ ہے جو کہ بس کرتا جا رہا ہے, فلو میں چلتا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور ہے, کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے,
تو یہ چینج بہت چھوٹا سا ہے, دس ریئلائزیشن آئی وڈ سے, یو نو. یہ آپ نے کہا نا دل کا معاملہ ہے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. مومن جو ہے نا جب گناہ کرتا ہے, وہ گناہ ہوتا ہے جیسا آپ نے کہا, جب گناہ ہو جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے پہ پہاڑ ابھی گر جائے گا, میں ختم ہو جاؤں گا, اللہ مجھ سے میری آنکھیں چھین لے گا, میرے اولاد کو کی ڈیتھ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے گا, یعنی خوف یا اللہ مجھے پکڑ لے گا. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ دیر آر 40+ ریپرکشنز آف سنز. ایک مسلمان کانپ جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. ایکسپیرینس ڈیورنگ اینڈ پوسٹ سن, اٹس ایکسپیرینس ڈیورنگ اینڈ پوسٹ سن. وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَيَفْعَلُ هَكَذَا. اور جو ایک فاسق ہے, نان پریکٹسنگ مسلمان ہے, وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھی تھی اور اس کو ایسے کہ اڑائی, میں اگر 4 نمازیں تو پڑھا ہوں تو 5 نہیں پڑھ رہا, اور بھائی یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے, اب مجھے اللہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا. تو گناہوں کو چھوٹا سمجھنا, استحقار کین میک سم تھنگ بگ. اینڈ بڑے گناہوں کو دل میں ریگریٹ اور ریمورس اور شائنس فیل کرنا, اٹ ول میک اٹ اسمال. کہیں بھی یہ کہتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں کہ اٹس دا ہارٹ. کبھی انسان سے کبیرہ گناہ ہوتا ہے, اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے, اس کا دل شائنس اور فیئر میں ڈوب جاتا ہے, اللہ کے سامنے وہ اتنا سا ہو جاتا ہے چھوٹا سا. بٹ ایک انسان جس سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چھوٹا سا تو گناہ ہے, خیر ہے یار. It reminds me of a حدیث, سبحان اللہ. ایک مسلم گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے, یہ جانتا ہے میں اس کا رب ہوں اور یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے, میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ اکبر. اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں, تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے, بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے یا اللہ آئی ایم سو ویک, میں نے غلطی کر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں, چل میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دی. اینڈ دا تھرڈ ٹائم ہی ڈز دا سیم. یعنی ماشاء جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ عبادت کرتا ہے, اینڈ دین اگین ہی سلپس, لیکن پھر پلٹتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, یا اللہ آئی رانگ مائی سیلف, پلیز فارگیو می یا اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ معاف کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مان رہا ہے میں اس کا رب ہوں. اینڈ واٹس مور پروفاؤنڈ اباؤٹ دس حدیث از کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اب تو جو چاہے کر, اب تجھے میں پکڑوں گا نہیں. کئی لوگ ایکچولی نا اس کو مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں, سمجھ ان کو نہیں آتی. وہ یہ سمجھ آتے ہیں کہ اچھا کہ اس بندے کو اوپن لائسنس مل گیا, ابھی جو مرضی کرے. ابن القیم رحمہ اللہ ہی سیز از بیوٹیفل, کہتے ہیں کہ اس کو مس انٹرپریٹ مت کرو. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی اپنے نبی کے تھرو کیا کہا تھا کہ عشرہ مبشرہ دیز 10 آر پرومسڈ پیراڈائز. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے عمل کرنا بند کر دیا تھا. اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے ہی اسٹینڈز اپ, یعنی وہ گناہ پہ انسسٹ نہیں کرتا رہتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آتی ہے. تو آپ اگر وہ جو ایکسیپٹنس کی بات کی نا آپ نے, وہ مجھے واقعی چھوٹا سا, کچھ دن پہلے میں نے نوٹس کیا, ہم نے گھر پہ نا باربیکیو کر رہے تھے, مہمان پاپا کے نا بڑے جگری دوستوں نے آنا تھا. تو پاپا جب پاپا کے جگری دوست آ رہے نا, پاپا بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ ہر چیز ٹک اینڈ اسپین آن اسپاٹ ہونی چاہیے. اثر کی اذان ہونے والی تھی, تو بابا نے چاچا سے کہا جو ہاؤس ہیلپ ہوتے ہیں کہ آپ نے نا اثر کی نماز پہ جانے سے پہلے جو کوئلے ہیں نا, باربیکیو تھا, ان پہ مٹی کا ٹیلا کے آگ لگانی ہے, اور میک شیور یو ڈو اٹ پراپرلی, کہ آپ نماز پڑھنے جائیں پیچھے بجھ نہ جائیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ چاچا نے ایسے کیا, مگر نماز پڑھنے چلے گئے. بابا جب نکلے دیکھا چھوٹی سی آگ جل رہی تھی, وہ بھی بجھنے والی تھی, اور وہ بجھ گئی. بابا نے خود مٹی کا تیل لیا, اس کو آگ لگائی کوئلوں کو, اور غصے میں نماز پڑھنے چلے گئے. واپس آئے, کہا کہ آپ نے تو یہ کس طرح سے کیا تھا؟ تو ہی اسٹارٹڈ جسٹیفائنگ کہ میں تو ٹھیک کیا تھا, میں تو پراپر کیا تھا, اور سارا بڑی چیزیں. کہتے ہیں بجھ کیسے گئی؟ تو ہی اسٹارٹڈ جسٹیفائنگ کہ ایکسکیوزز تو نہیں, میں تو یہ نہیں کیا, پتہ نہیں کیسے بجھ گئی, مجھے سمجھ نہیں آیا وہ سارا. بابا نے کہا کہ میں دیکھو کیمرہ شیمرہ چیک کیے, یا جو سامنے دیکھا نا بہت مٹی کا تیل پہلے تھوڑا سا ڈلا ہوا تھا وہ سارا. بابا نے کہا کہ کیا کیا تم نے, سبحان جب اللہ ان کو پکڑا نا, اچھا تو پھر کیا کہتے ہیں, معذرت غلطی ہو گئی مجھ سے نا. اچھا بابا کہتے ہیں سبحان اللہ, آئی واز واچنگ, میں شو دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے نا. بابا سیٹ کہ تم سے نا پہلے میں یہ چاہ رہا تھا پہلے کر لیتے یہ کام, کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ایکسیپٹنگ پہلے یہ کرتے تم, یہ تم نے کیا کیا, ٹھیک ہے. اور پھر ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا جب اس نے ایکسیپٹ کر لیا. تو آئی واز لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے ہمبلنس اور ہیوملٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور ٹرائی اینڈ ایفرٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں.
برو یوشا کی اس دن بال گم گئی, چھوٹی سی بال تھی, وہ میجک بال تھی. جب وہ گم گئی نا اور میں اٹھ کے ڈھونڈ نہیں رہا تھا تو رو رہا تھا مجھے بال 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 بال. جب میں برو اٹھ کے ڈھونڈنا شروع ہو گیا نا اور جب نہیں ملی, وہ خاموش نہیں رو رہا تھا, کہتا ہے ایٹ لیسٹ بابا ٹرائیڈ. سبحان اللہ برو. یعنی مجھے پتہ ہے کیا خیال آیا, ابھی اس کا ایٹیٹیوڈ اتنا ریفرنس تھا, بٹ وین آئی اسٹوڈ اپ بال نہیں ملی, لیکن آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ, بال نہیں ملی, بچہ ہے, اطمینان پا گیا. اللہ تعالیٰ بھی نا دیکھتے یہ بندہ ٹرائی تو کر رہا ہے نا. یعنی گناہ ہو جانے پہ اللہ ناراض نہیں ہوتا. اٹس دا بغاوت, اٹس دا کہنا کہ ہر کوئی گناہ کر رہا ہے, میں کیوں کیسے چھوڑ سکتا ہوں, بلیٹل کرنا اور کہنا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ یا اللہ جس کے, اور پھر اس پہ اصرار کرنا اور یا پھر جسٹیفائی بھی کرنا. کبھی ہم اپنے گناہوں کو بھی نا کیا کرتے ہیں, ہم اس کو چھوٹا کرتے, مطلب ہم مانتے ہیں غلط نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں یار اصل میں نا یہ وجہ تھی, سچویشن ایسی تھی, میں مجبور ہو گیا تھا, یو نو وی کائنڈ آف ٹرائی ٹو جسٹیفائی فار آور سیلوز کہ ہمیں نا, بیکاز یہ ایک ہیومن نیچر ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ ہم غلط ہیں, ہم برے ہیں. مطلب اپنے آپ کے جب بندہ ایکسیپٹ غلطی مان رہا ہوتا ہے نا, تو ان ٹیکنیکلی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے اچھے انسان نہیں ہو, اینڈ نو بڈی وانٹس ٹو سے دیٹ ٹو یور سیلف, اپنی سیلف اسٹیم کو ڈاؤن کرنا, جبکہ اصل میں اس کے رزلٹس اور ہوتے ہیں. ونس یو ایڈمٹ اٹ, سو دین دا چانسز آف یو چینجنگ اٹ اینڈ امپروونگ یور سیلف ایکچولی میں تو وہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. سبحان اللہ حدیث بتائی ہے, اس میں ورڈز کیا ہیں کہ میرا بندہ میرا جانتا ہے اس نے گناہ کیے, اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ کرنے والا, معاف کرنے والا نہیں ہے. برو یہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی آ جائے نا رب کے سامنے ہمبلنس, یار مجھ سے گناہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو نا یہ ایفیلیشن بہت پسند ہے اصل میں. سبحان اللہ یار. That recognition of this slave that he knows that I exist and I'm there to forgive his sins. This affiliation اللہ سبحانہ وتعالیٰ loves. برو جو شخص تھا جو اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ میری باڈی کو آگ لگا دینا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا سمندروں میں, اور سارا رب کے سامنے حساب دینے کے خوف سے وہ کہتا ہے. برو اللہ کو نا یہ جو خوف ہے نا, شیخ اس کو آپ پلیز ایکسپلین کر, دس از سو بیوٹیفل برو. آپ دیکھیں, امیجن کریں یہ وہ بندہ, اللہ اکبر, کہتا ہے کہ when he was on his death bed اپنے بچوں کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ have I been a good father, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ آپ نے تو ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. تب وہ ڈسکلوز کرتا ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں بڑا گنہگار ہوں, میں نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں. تو اچھا ایک کام کرنا, جب میں مر جاؤں نا یہ وصیت بتا دو, میری ڈیڈ باڈی کو دفن نہیں کرنا, جلا دینا, اور جو راکھ ہوگی, ایشز ہوں گی, کچھ جو حصہ ہوگا جب تیز ہوا چل رہی ہوگی اسپریڈ کر دینا, اور کچھ حصہ سمندر میں بہا دینا. ہی واز ایزیومنگ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے گیدر نہیں کر سکے گا. برو لیکن اس کو خوف تھا. شیخ ابھی سنیں, سبحان اللہ. دین واٹ ہیپنس, اس کے بچوں نے ویسے ہی کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں, وہ دوبارہ صحیح سلامت کھڑا ہو جاتا ہے. رائٹ, اے میرے بندے تو نے یہ کیوں ساری ایکسرسائز کی, میں تو وہ میری ذات وہ ہے کہ میں کن کہتا ہوں, کن وہ ہو جاتی ہے. یہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے, خشیتک یا رب, اے اللہ میں ڈرتا تھا تجھ سے کہیں تو حساب نہ لے لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی بات پسند آتی ہے, غفارہ لا, حکم دیتے ہیں کہ اس کو میرے ڈر کی وجہ سے اس کو جنت ملا. اللہ تعالیٰ کو نا یہ جو ڈر ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے, یہ اتنی پسند ہیں یہ باتیں. اسی کے اپوزٹ دیکھ لیں حدیث, یہ تو ڈر کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا. ایک انسان کو جہنم میں داخل ہونے کا آرڈر کر دیا جائے گا, تو جہنم میں ہی ہے, چلا جا اللہ کی طرف سے. برو وہ انسان جہنم میں جا رہا ہوگا, ایسے مڑ کے نا رب العالمین طرف دیکھے گا, کوئی نہیں کرے, اور چلنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے روکو اس کو, تو نے مڑ کے کیوں دیکھا مجھے؟ تو کہے گا یار اب تجھ سے مجھے رحمت کی امید تھی, میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا, تو ارحم الراحمین ہے, رحمت کی امید تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میری رحمت سے جنت میں چلا جا. برو ویسے میں بتاؤں, یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں نا, اٹس میکنگ می ریئلائز کہ ہاؤ لٹل وی نو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دا مور وی نو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا. ایون دا نیم رب, ہم اکثر کتنی دفعہ یہ نام یوز کرتے ہیں, قرآن میں سب سے زیادہ نیم آفٹر اللہ یہ استعمال ہوا ہے. اچھا, اس کی ایک جو ہے نا اور مربی بھی جو ہے نا وہ بھی سیم روٹ لیٹر ہے. اچھا, مربی یا آپ کا جو مینٹور ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو خیال رکھ رہا ہے, آپ کا گائیڈ کرتا ہے, مطلب آپ کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے نا, وہ کیئرز اباؤٹ یو. اللہ تعالیٰ نا ہمارے نرشر ہیں, ہمارا خیال کرنے والے ہیں,
ہمارا نا مطلب وی ہیو ٹو ہیو دس امیج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ لائک ان دا سینس دیٹ اللہ تعالیٰ از آن مائی سائڈ اینڈ وانٹس دا بیسٹ فار می برو. وہ بیسٹ جو کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے. دیکھیں اللہ بیکاز ہی نوز واٹ از بیسٹ فار می, آئی ڈونٹ نو, اینڈ ہی وانٹس دیٹ فار می. صرف میرے سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بھائی تو کچھ نہ ایفرٹ کر, پہلے ایک قدم لے. دیکھیں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بھی سکھایا اور آج ہمارے لیے لیسن ہے. ایک غزوہ کے بعد ایک خاتون تھی, شی واز اے کیپٹیو, تو وہ اتنی بھوکلائی ہوئی تھی, ہر چھوٹے بچے کو پکڑتی اور اس کو نا ملک کرنا چاہتی تھی, رائٹ. کبھی ایک کو پکڑتی, دیکھتی اچھا یہ میرا بچہ نہیں ہے, پھر آگے جاتی, پھر آگے جاتی. رسول اللہ سیز دی اپرچونیٹی, صحابہ کرام کو ایڈریس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ عورت کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا چاہے گی؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے, شی کوڈ نیور تھنک اباؤٹ اٹ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس عورت کی نسبت کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, اس دن اگر تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے آ گیا اور وہ خراب ہوا, یو ہیو ٹو بلیم یور سیلف. یو ہیڈ دی اپرچونیٹی, یو ہیڈ رمضان کمنگ ٹو یو. تم نے رمضان میں کیا کیا؟ وہ رحمتوں کا مہینہ تھا. میں نے تجھے اتنے موقع دیے, اتنی دفعہ تجھے جو ہے نا, ہم جو دعا کرتے ہیں نا, نرجو رحمتک و نخشى عذابک, یہ برو اگر مومن اس کے بیچ بیچ میں ہے نا, سو ریپٹ دس ہول تھنگ آپ. ہاں بفور دیٹ یہ جو جتنی بات ہوئی ہے نا, یہ جو ایگزیکٹلی احادیث ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن اور یہ چیزیں, دیز آر دی ایگزیکٹ انفارمیشن آئی وڈ سے کہ ایک جو نان پریکٹسنگ بندہ ہے اس کو وہ یہ جان لے یہ باتیں, تو یہی تو چینج پروسیس ہے. اور ایکوائر کرے اور زیادہ, اس کے بارے میں اور زیادہ ہارٹ کا تبدیل ہو جانا, داڑھیوں کا بڑھ جانا یا اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کیا کہ وضاقتہ سے ریلیٹڈ ہے. دیٹ از ناٹ ایگزیکٹلی کہ وہ چینج آپ نے فوراً اپنے اوپر لے کے آنا. دل کی حالت ود یور ہارٹ ایکسیپٹنس. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں, بٹ برو یہ سارا نا لمیٹیڈ ہے جب تک دل چینج نہ ہو. یہ بیسیکلی جو عمل ہے نا وہ دل سے پھوٹتا ہے. اگر انسان کا دل چینج ہو جائے تو اس کے 2 فرض بھی نا 17 عشاء کے رکعتوں سے بھاری ہو جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کو پاک کریں اور اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میرے دل میں گناہ کی خواہش زیادہ ہے یا رب کی اطاعت کرنا زیادہ ہے. یعنی وہ جو ہے نا, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کے لیے محبوب بنا دے, خوبصورت دعا ہے یار. اور کفر اور فسق کو نا ہمیں ناپسند کر دے کہ ہم نیچرلی کفر اور فسق سے نفرت کریں. شیخ بڑی نعمت ہے یہ واللہ, جب بندے کو نیچرلی گندگی سے جو یہ گناہ ہے اسی پہ یار کتنی بڑی یہ اللہ کی توفیق ہے نا برو. اللہ دعاؤں کو عمل کی توفیق دے یار. برو ویسے جسٹ بفور ریپنگ اپ, آپ میں چاہتا ہوں وشال آپ اسٹارٹ کریں کہ کیا ایکچوئل نصیحت ہے, لائک ویئر ڈو ون اسٹارٹ, لائک ایک بندے کے ذہن میں اچھا یار حق چینج ہونے, لائک واٹ شوڈ ہی ڈو رائٹ ناؤ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا منتھ, واٹس دا فرسٹ فیو اسٹیپس. سبحان اللہ, شیطان نے نا اللہ تعالیٰ سے جو لاسٹ کنیکشن ہے اس کو ریٹین کرنا, اس کو دوبارہ سے جوڑنے کا نا ہمارے سامنے ایک پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے کہ بڑا مشکل ہے, تجھے عمرے پہ جانا پڑے گا, تجھے مکہ مدینہ, تجھے کوئی مسئلہ آئے گا تو بولو واللہ ہی 5-10 منٹ کی بات ہے. وضو کریں, 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے روئیں, اس کے احسانات کو گھنیں اور اپنی معصیت کو, اپنے گناہوں کو گھنیں اس کے سامنے اور کہیں یار اب آئی وانٹ ٹو چینج, میں بدلنا چاہتا ہوں, میں اپنی ساری ایفرٹس کروں گا آج کے بعد, آئی ول ٹرائی اینڈ یو ہیلپ می آؤٹ, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. برو یہ جو پہلا اسٹیپ ہے نا یہ ہم نے اٹھانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نا دریا کھول دے گا. آئی وڈ سجیسٹ آدھے گھنٹے کی انویسٹمنٹ تو کریں یار اللہ کے سامنے. برو آپ نے حدیث بتائی ہے نا, احفظ اللہ یحفظک, یعنی ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور جب آپ اس پہ یعنی گریٹفل ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے, یو ول فائنڈ اللہ ود یو, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں. آئی وڈ سے کہ یہ کرنے کے لیے یہ مت سوچیں کہ میں تو ابھی 50 قسم کے گناہوں میں انوالو ہوں. آئی وڈ سے جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ دس ایون وین یو آر سننگ, ایون ود اے سنفل لائف, start doing this practice. Yes, keep doing slowly and gradually. You will keep sinning, but you will keep doing this as well, going back to Allah every day. Yes. And your sins will reduce. Yes. And your heart will humble. Exactly. Or one of the ways to remove sins is nekiyan. Exactly. ٹھیک ہے, وہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها,
فاولئک یبدل اللہ الحسنات سیئات حسنات. ان الحسنات یذهبن سیئات. تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ بہت بڑی بڑی چیزیں لائف میں نہیں کر سکتے نا تو کوشش کریں اپنا ریکارڈ ہی معاف کراتے جائیں. صحیح بات ہے. ویسے یہ ایکسلنٹ معاف ویری کروا کے آگے آ جائیں. ویری گڈ ایڈوائس کی ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے نا لائک اس بڑا آسان ہے نا, اس میں کوئی لمبی چوڑی کوئی چیزیں نہیں کرنی. آپ نے وضو کرنا ہے, 2 رکعت نفل پڑھنے اور گڑ گڑا کے نا اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی. اور یہ جو ہے نا ہیوملٹی پہلے بھی ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یا اللہ مجھے نہیں پتا, بیکاز اگر واقعی نہیں سمجھ آ رہی نا کسی کو کہ میں نے کیا کرنا ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں. آپ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہی, ویئر ڈو آئی اسٹارٹ, ہاؤ ڈو آئی اسٹارٹ, ویئر ڈو آئی گو. سبحان اللہ. آپ اگر سنسیریٹی سے دعا مانگیں گے نا, یہ ہمارے بھی ٹیچر تھے, ان سے بھی میں شروع میں پوچھتا تھا شیخ مطلب ہدایت کے بارے میں, مطلب کہاں کس جگہ جاؤں, کیسے کروں. یعنی سیٹ کہ اور ہم آپ نا سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں سنسیئرلی یہ اہدنا الصراط المستقیم تو پڑھے نا. کہتے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دن میں کنسسٹنٹلی اللہ تعالیٰ سے واقعی سنسیئرلی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہ قبول, یہ ہو نہیں سکتا. اور وہ آپ دعا بھی کیا کریں ہدایت کی کہ میں نے صحیح راستے پہ آنا ہے. اس سے بھی زیادہ را اگر اس کو بنائیں برو تو شاید وضو کر کے نماز مصلی پہ جانا یہ بھی شاید ایک ایڈیشنل اسٹیپ اگر کسی کو لگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دن میں ہی باتیں شروع کرتے ہیں. کرنے کو تو ایٹ دس مومنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ اکیلے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے, اللہ سے باتیں شروع کرتے ہیں. اور وضو کرنا شرط نہیں ہے, مصلی بیٹھنا شرط نہیں ہے, دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں یار. اپنا ہارٹ پور آؤٹ یور ہارٹ یو نو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں, کہ اللہ میں تو چینج ہونا چاہتا ہوں, میں تیرے آنا چاہتا ہوں, یہ فلانا 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 گناہ ہے اللہ, یہ مجھے کیا ہم گناہ نہیں کرتے برو, ہم گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. اللہ. تو برو nobody is perfect, don't imagine a perfect lifestyle, just start the process. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. آپ اللہ سے یا اللہ یہ دیکھیں میں اپنے سانگس ڈیلیٹ کر رہا ہوں, یار آپ دیکھ رہے ہیں نا میں یہ گناہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اپنے, یار اب آج کے بعد میں ادھر نہیں چاہوں گا, میں ارادہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یا اللہ پلیز ہیلپ می آؤٹ. سمپل, یوز اسٹارٹ ود ون اسٹیپ اینڈ دین سی. کیا کوئی شخص ایسا بن سکتا ہے جس سے گناہ نہ ہو؟ کبھی نہیں. اللہ کے انبیاء کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہی نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو. ناٹ دیٹ یو ڈو اٹ انٹینشنلی, گناہ ہو جانا کرنے میں فرق ہے, لیکن اللہ کو چاہیے یہ کہ یو آلویز گو بیک ٹو اللہ, غلطی گو بیک ٹو اللہ. دس از واٹ اللہ سبحانہ اللہ کو نا نو بیٹر مان جرأت نہیں پسند. برو مجھے جرأت والا اللہ ہے نا, اللہ کو یہ نہیں پسند. ایک ہے سلپ ہو جانا, کسی کو دیکھا اور دیکھ لیا اور کہا یار میں کیا کر رہا ہوں, یار یار مجھے معاف کر دے. غصہ آیا, گاڑی لگ گئی, 2-4 سنا دی, یار بھی میں نے کیا کیا, بھجن سوری یار معاف کرنا, ہاں غلطی ہو گئی. یہ خطا ہے, سلیپیج ہے, سلیپیج ہو جاتی ہے انسان سے. بٹ ضرورت نہیں پسند کہ اوکے یار اس دن فلان جگہ ملیں گے, یہ کام کریں گے, کانسرٹ کا ٹکٹ لے لینا, پلان کرنا, پلاننگ اللہ کو نہیں پسند. سلیپیج اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. قرآن کی آیت بھی ہے وہ اذا فعلوا فاحشہ والی جو ایگزامپل اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں دے رہے ہیں, یعنی ایمان والے لوگوں کے بارے میں دے رہے ہیں کہ ان سے بھی کوئی عام گناہ بھی نہیں ہو جاتا. اسی لیے ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون, یعنی اصرار نہیں کرتے, انسسٹ نہیں کرتے. بڑا گناہ ہونے پہ بھی گو بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور مطلب اپنے آواز کہتے ہیں, آئی تھنک اس پہ ریپ اپ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا ہے اصرار کرنے سے, اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے, لیکن استغفار کرنے سے پھر کبیرہ بھی کبیرہ نہیں رہتا, اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. So it's all about ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اینڈ this was one of the podcasts انشاءاللہ 11th hour کا. انشاءاللہ آپ سے 30 days ملاقات ہوتی رہے. And may Allah subhanahu wa ta'ala, you know, make this Ramadan a changing Ramadan for everyone. You know, this should be the dua. انشاءاللہ. صحیح بات. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.